بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم۔ حضرات صحابہ اکرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب ہوئے تھے، وہ امت کے سب سے باکمال شخصیات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ نمبر 1 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی مختصر سی زندگی کو کل ہم نے سنا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ واضح کر دینا ہے کہ کل سیرت عشرہ مبشرہ کی تعلیم کے وقت کچھ ہمارے ساتھی اوپر کی مسجد میں موجود اور نگرانوں کے ان کو توجہ دلانے پر یہ جواب ملا کہ اس میں صرف صحابہ کی بائیوگرافی بیان کی جا رہی ہے، کوئی خاص قصے اور واقعات بیان نہیں ہو رہے ہیں جس سے ہم کو مزہ آئے اور بیٹھنے میں دلچسپی ہو۔ تو کچھ بور ہو رہا ہے، اس لیے ہم اوپر آئے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو ہم یہ واضح کر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جواب ان کا حقیقی جواب نہیں ہے۔ ان کو اصلاً چونکہ عادت نہیں ہے مجلسوں میں بیٹھنے کی، تو دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جواب دینا ممکن نہیں، اس لیے یہ جواب دے دیا گیا کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم اوپر آ کے بیٹھے۔ اور اگر یہ جواب جو دیا گیا وہ صحیح بھی ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی باتیں مزے کے لیے نہیں سنی جاتی۔ دین کی باتیں علم میں اضافے کے لیے اور اللہ رسول سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی نیت سے سنی جاتی ہے۔ تو مزہ نہ بھی آئے تب بھی اگر ہم بیٹھ کر صحابہ کے تذکرے سن لیں تو اس مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی ہوگا۔ تو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ رحمتوں کے مستحق تو ہم بن جائیں گے۔ اس لیے مجالس دین کی اس کا ادب بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب کہیں اکٹھا ہو کر 4 لوگ دینی مذاکرے کر رہے ہوں تو اس سے جڑ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ بات پھر ہمیں کہنے والے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی مثال علماء نے فرمایا کہ بہت سے بزرگان دین ہیں، بعض وقت ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی، بعض وقت ان کی آواز پورے مجمع تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جڑ کر قریب رہ کر بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نورانی برکات کا جو نزول ان کے سینے پر ہوتا رہتا ہے اس کا پھیلاؤ پورے مجمع پر ہوتے رہتا ہے۔ اس کی آسان مثال ایئر کنڈیشنر ہے، اے سی۔ جب اس کو آن کیا جائے تو نہ اس کے فین کے تیز چلنے کی آواز آتی ہے اور نہ وہ کوئی تیز ہوا پھینکتا ہے، بہت آہستہ سے وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو کسی ایئر کنڈیشنر میں ہو اور یہ کہے کہ ڈائریکٹ مجھے ہوا نہیں لگ رہی ہے، تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ آپ کو ماحول تو ٹھنڈا مل چکا ہے۔ ایسے ہی اگر ڈائریکٹ آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں اتر رہی ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تب بھی ان الفاظ کے پیچھے کی نورانیت وہ منتقل ہوتے رہتی ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں 10 دن آپ بیٹھیں گے تو بالیقین عشرہ مبشرہ کی عظمت فضیلت آپ کے دل میں اترے گی، اور پھر جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو پورے بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے، عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، تو سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔
اس لیے نفسانی اور شیطانی خیالوں میں آنے کے بجائے مجلسوں سے جڑ کر رہیے. کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ صرف بیٹھے رہیے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ واقعات حضرات صحابہ اکرام کے وہ گرچہ مزے کے لیے نہیں سنے جاتے لیکن مزوں سے بھرپور ہوتے ہیں. ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، اور لیکن یہ وقت مختصر سا ہے، اس میں ہم اشارے ہی دے سکتے ہیں، تفصیلی واقعات نہیں بیان کر سکتے. تو اشارے دے دے کر اسی لیے بات سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ان لوگوں سے تعارف ہو جائے تو پھر آپ خود تفصیل سے اس کو پڑھیں گے سال بھر. تو اصلاً تو آپ ہی کو پڑھنا ہے. اس مختصر سے وقفے میں ہم ایک صحابی کی بھی پوری صورت بیان نہیں کر سکتے، صرف اشارے ہی دیے جا سکتے. 10 صحابہ کی تو دور کی بات، کسی ایک صحابی کی بھی پوری سیرت بیان نہیں کی جا سکتی. لاکھوں صفحات پر صحابہ کرام کی سیرتیں جمع کرنے والوں نے، عقیدت مندوں نے جمع کر دیے ہیں. یہاں پر ذوق اور شوق پیدا کرنا ہی مقصود ہے تاکہ آپ جانیں، اور یہ ضروری بھی ہے. ہم کو دنیا بھر کی معلومات ہے اور ہم بیکار لغویات کا اتنا ڈیٹا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی پوچھتے ہی ہم اس کے دسیوں متعلقات کا علم سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کو کمال بھی سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کریے وہ بھی، لیکن حضرات صحابہ اکرام کی زندگی بھی تو ہم کو معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں بایوگرافی کے حساب سے ہی صحیح کچھ تو آپ کے علم میں آئے گا کہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کیا کرے، کب خلیفہ تھے، کب امیر المؤمنین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انہوں نے ساتھ دیا تھا، کن کن غزوات میں شریک رہے تھے. کچھ نہ صحیح تو جو گفتگو ہوتے رہتی ہے اس میں کچھ غزوات کے تذکرے آئیں گے، کچھ صحابہ کے تذکرے آئیں گے، نبی کا بار بار نام آئے گا. تو ہر مرتبہ آپ درود پڑھ لیجئے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. 10 مرتبہ آپ کو لوٹا کر رحمت دی جائے گی، اور رمضان کی مناسبت سے 10 کو 70 میں اضافہ کر کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اس 70 مرتبہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا ثواب دیا جائے گا. بلکہ 10 میں سے ہر ایک کو اگر آپ 70 مرتبہ ملٹیپلائی کر لیں تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا رمضان میں 700 گنا زیادہ ثواب ہے. تو وہی بیٹھ کے کما لیجیے. پھر صحابہ کے نام آئیں گے تو کچھ نام ٹکرائیں گے تو وہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور کچھ چیزیں اسلامی تاریخ کی آتی رہیں گی تو کچھ تو آئیں گا کہ یہ کچھ ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، اسلامی تاریخ سے ہے. تو فائدے سے بہرحال بیٹھنا خالی نہیں ہے، اور اوپر جا کے بیٹھیں گے تو سوائے بیکار کی گفتگو کے اور کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. وہ تو اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہی بیٹھیے، کم از کم خاموش تو رہیں گے اور کوئی عمل ہمارا جو دن بھر ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا. تو دوسرے امیر المؤمنین ہیں، عشرہ مبشرہ کے دوسرے شخصیت، دوسری فرد، وہ سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، اور کنیت ابو حفص ہے، اور نسب آپ کا 9ویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں ایک نام ہے کعب. جب آپ سلسلے نسب پڑھیں گے تو ایک نام آئے گا کعب. کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا. مرہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عدی کی اولاد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا رشتہ دار بھی ہیں حضرت فاروق اعظم. آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی. وہ جو مشہور واقعہ ابرہہ کا ہوا تھا جس میں ہاتھیوں پر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے وہ آیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھی وہیں رک گئے. تو چونکہ اس وقت تک کوئی کیلنڈر مرتب نہیں تھا تو جو بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہوتا اس سے تاریخوں کا اندازہ لگاتے تھے. تو اس وقت کا سب سے بڑا واقعہ یہ واقعہ فیل. ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں پہ بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا. اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھی رک گئے تھے، کعبے تک نہیں گئے، اور پھر وہیں سے وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہوا تھا. تو اس واقعے سے تقریباً 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 برس ہوئی.
حضرت ابو بکر کی بھی 63 برس اور حضرت عمر کی بھی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف و اسلام ہو چکی تھیں۔ اور آپ کے اسلام لانے کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کفار و مشرکین کے بہکانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو راستے میں ایک صحابی جو اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے انہیں روکا اور پوچھا کہ عمر کیا ارادہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو اور ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔ تو عمر نے جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج قصہ ختم ہی کر دیا جائے، یہ روز روز کی لڑائی ختم ہو، میں محمد کی گردن اڑانے جا رہا ہوں، اور یہ معاملہ جو ہمارے درمیان ان کے نبوت کے اعلان کے بعد سے چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کام تو کر لینا، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے بہن کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارے بہن بھائی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو پھر پہلے سے بھی زیادہ غصے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو تیور دیکھ کر دونوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کو اطلاع ہو چکی ہے۔ تو قرآن کا جو نسخہ اس وقت تک ان کے پاس پہنچا تھا وہ فوری کسی جگہ چھپا دیا، اور ایک اور صحابی جو ان کو یہ پڑھانے کے لیے آئے تھے ان کو بھی تخت کے نیچے چھپا دیا گیا، اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے طیش میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم اپنے عمل میں مصروف تھے۔ پھر انہوں نے دوہرا کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو اور تم لوگ یہاں پر اس نبی پر نازل ہونے والے کلام کو پڑھ رہے تھے، باہر میں اس کی آوازیں سن رہا تھا۔ تو ان کی بہن نے جواب دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے۔ تو پھر غصے میں ایک زوردار تمانچہ اپنی بہن کو رسید کیا، جس سے ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ پھر بہن بھائی وہ درمیان میں آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس دوران وہ استاد جو پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی اندر سے نکلے، ان کے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا تلخ رویہ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سب حالات دیکھ کر ان کی بہن نے کہا کہ عمر تم جو چاہو کر لو، ہم ایک ایسے نبی پر ایمان لائے ہیں جو سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارا دل اس پر مطمئن ہو گیا ہے، اب ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اس ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جب یہ استقامت بہن کی انہوں نے دیکھی تو تھوڑا سا دل نرم ہوا۔ پھر اس کے بعد عمر نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، تم ناپاک ہو، اس طرح تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ہاتھ دھوئے، غسل کیا، اور اس کے بعد ان کی بہن سے کہا کہ اب تو مجھے وہ دکھا دو۔ تو پھر ان کو وہ نسخہ پڑھ کر سنایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں، 4-5 آیتیں سننے کے بعد حضرت عمر کا دل کانپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو۔ تو خوش ہو گئے، بہن بھی بہن بھائی بھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے، اور جو بھی نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو وہیں پر لایا جاتا، دار ارقم میں۔ یہ اسلام کا پہلا مرکز تھا، یہاں پر ہر نئے ہونے والے مسلمان کو لایا جاتا، نبی کلمہ پڑھاتے، اور پھر اس وقت تک کی جو ابتدائی تعلیمات تھی اس کی تلقین کرتے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان لوگوں نے اندر سے دیکھا کہ عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اگر وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو پھر ان کا آج کا آنا یہ ہمارے لیے مبارک ہے، اور اگر وہ کوئی برے ارادے سے آئے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ان کے لیے کافی ہے، اندر آنے دو۔ تو
دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلمہ توحید و رسالت کے اقرار کو دیکھ کر اس وقت موجود جتنے صحابہ دار ارقم میں موجود تھے سب نے بیک زبان نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی پوری بلند آواز کے ساتھ دار ارقم سے گونجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اپنے سینے سے لگایا، کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کا اقرار کرایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے کہ یا رسول اللہ، اب یہ چھپ چھپا کر عبادتیں نہیں ہوگی، اب علی الاعلان عبادتیں ہوں گی، حرم میں عبادتیں ہوں گی، مکے کے گلی کوچوں میں عبادتیں ہوں گی ایک اللہ کی، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر دراصل مراد رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دن پہلے ہی دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ، ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائی۔ تو ابو جہل کو تو اللہ نے قبول نہیں کیا، عمر ابن خطاب کے حق میں اللہ کی دعا قبول ہوئی تھی، اور نبی کی وہ دعا کا اثر دوسرے ہی دن ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ رنگ آپ رضی اللہ عنہ کا سفید مائل بسرخی تھا، یعنی ہلکی سی لالی تھی، اور رخساروں پر گوشت کم تھا، قد مبارک دراز تھا، جب دو لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں بھی ہو۔ ان کا اسلام لانا بھی دراصل ایک معجزہ ہی تھا، اور جب آپ اسلام لائے ہیں تو کفار اور مشرکین مکہ کو مایوسی ہو گئی، کیونکہ عرب کے چند لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا انحصار تھا کفار کا، کہ بھئی یہ بڑے بڑے لوگ، اس میں سے کچھ سردار ہیں، کچھ بہادر ہیں اور کچھ تاجر ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ایک کر کے جب یہ طبقہ ادھر ہوتا جا رہا تھا تو ان کی مایوسیاں بڑھتی جا رہی۔ انہی میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی گویا کے ایک اعتبار سے کمر ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جھگڑنے اور مخالفت کرنے کے ان کے عزائم اسی وقت پھیکے پڑ گئے تھے اور آدھے ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اللہ کے نبی کی دعا کے مطابق اہل ایمان کے لیے مددگار ثابت ہوا، اور ایسے ہی ہجرت کا جب واقعہ پیش آیا تو بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ کھلے عام حرم مکہ میں آ کر اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، عمر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، اگر کسی کو اپنے اولاد کو یتیم کرنا ہے، اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، تو وہ عمر کا پیچھا کر لے۔ یہ اعلان کر کے آپ بڑی شان کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس کے بعد حضرت عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیچھے آنے کے لیے۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مغازی میں شریک رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں بڑا کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، قیدیان بدر میں وہ بھی شامل تھے۔ لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے خلاف دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے ان کی پرزور حمایت کی۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک صفت خاص یہ بھی تھی کہ بہت سے قرآن کی آیتیں ان کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اتاری،
یعنی اس قرآن کی آیت کے اترنے سے عین قبل حضرت عمر نے ٹھیک اسی طرح کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور قرآن کی آیت میں وہی مشورہ اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک خاص صفت تھی، اور ایک خاص صفت یہ تھی کہ کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر غصہ ہوتے تھے، اور اس میں بھی خصوصیت یہ تھی کہ عین غصے کے وقت جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھ دی جاتی تو بالکل ٹھنڈے ہو جاتے، ایسے جیسے کہ غصہ آیا ہی نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی بڑی خصوصیات میں سے ہیں، اور عدل و انصاف کے بے تاج بادشاہ آپ تھے۔ دنیا نے عدل و انصاف آپ سے سیکھا ہے، اور ایک لمبے مدت تک خلافت، اور بڑی اچھی خلافت جس میں کافی فتوحات ہیں، اور مسلمانوں کو ایک اچھی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے کسی عام آدمی سے یہ کہہ دیا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے ایک کوڑا مار دیا، اور یہ کہہ دیا کہ کسے شکایت کرنا ہے کر لے، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکل گئے۔ یہ بات پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اور بلا کر اس حبشی غلام کو جس کو انہوں نے کوڑا مار دیا تھا یہ کہتے ہوئے، اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، اور پھر کہا کہ میرے سامنے اسی زور کے ساتھ جس زور سے اس نے تمہیں مارا تھا بدلہ لے لو۔ تو پورے مجمع کے سامنے گورنر کے بیٹے سے بدلہ دلوا کر یہ باور کرا دیا کہ یہ اسلام کی حکومت عدل کی بنیاد پر چلتی ہے، یہاں پر ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ حتیٰ کہ اپنے لیے بھی ایک مرتبہ خطبہ دے کر یہ کہنے لگا دیا لوگوں سے کہ جب تک میں سیدھے راستے پر چلتے رہوں تم لوگ مجھے اپنا امیر بنائے رکھنا، اور جب میں راستے سے ہٹ جاؤں تو پھر تمہاری تلواریں مجھے دوبارہ راستے پر لانے کے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ خود لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں اور ظلم و زیادتی کرنے لگوں تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ایک مرتبہ پوچھا، ان کی ہیبت کی وجہ سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو ایک دیہاتی اٹھا اور اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جب بھی راستے سے ہٹو گے میری تلوار اور تمہاری گردن رہے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ بس اللہ کا کرم ہے، جب تک تم لوگ اس طرح میری نگرانی کرتے رہو گے میں راستے پر رہ پاؤں گا، اور جب تم لوگ میری نگرانی چھوڑ دو گے تو پھر عمر غلط راستے کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب نئے نئے خلیفہ بنے تو لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیے تھے۔ امیر المؤمنین بنے تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو گھر کے باہر کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ معلوم کیا کہ مدینے کی گلیوں میں خاموشی ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت عمر کے خوف اور رعب کی وجہ سے کوئی باہر نکلنا نہیں چاہ رہا ہے کہ کہیں کوئی حکم صادر نہ کر دے۔ اب تو امیر المومنین بن چکے ہیں، امیر المومنین بننے سے پہلے ہی ہر بات پر تلوار ان کی نکل جاتی تھی، اب تو امیر المومنین بنے ہیں تو اب تو تلوار چلا بھی دیں گے تو کوئی ان کو روک نہیں پائے گا۔ تو ڈر کے مارے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے اور امیر المومنین کی تلوار چل جائے۔ تو پھر سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگو، میری سختی اس وقت تک تھی جب تک تمہارے درمیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر صدیق کی نرمی تھی، تو میں سخت بنا تھا تاکہ ان کی نرمی اور میری سختی دونوں مل کر اعتدال پیدا ہو جائے۔ لیکن اب جب حضور بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اب میں تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہوں، تو اب میں تمہارے درمیان نرم دل بن کر ہی رہوں گا، میں کسی قسم کی کوئی سختی اب تمہارے ساتھ نہیں برتوں گا۔ ہاں،
اگر اللہ کی حدود کی پامالی ہو رہی ہو تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ بنی مصطلق ہے، اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ، ان سب میں حضرت عمر شریک رہے۔ صلح حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے تو حضرت عمر بھی تھے ان لوگوں میں جو آگے بڑھ کر آ کر نبی کو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں ہیں، آپ سچے نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، تو پھر اس طرح دب کر کفار سے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس میں ایک بات تو یہ طے پائی تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور دوسرے یہ طے پائی تھی کہ مکہ کے کفار و مشرکین سے، مکہ والوں میں سے کوئی شخص بھاگ کر اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے واپس ہمارے حوالے کر دو گے، اور تمہارے پاس سے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ایک طرفہ یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا کہ اس کے آگے فتح آنے والی، فتح مبین کے یہ اشارے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی بڑی شدت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فتح عظیم کا پیش خیمہ ہے، ہمارا یہ دب کر صلح کر لینا۔ پھر اسی حدیبیہ سے لوٹتے وقت انا فتحنا لک فتحا مبینا والی آیتیں نازل ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر ہی کو بلا کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، آگے فتح ہے۔ آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمان خلافت ہی میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر آپ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ عدالت، مختلف قسم کی عدالتیں حضرت عمر نے قائم کی۔ اس سے پہلے دنیا میں عدالتوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ٹریفک کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا، اس سے پہلے کوئی سسٹم نہیں تھا۔ حکومت چلانے کا نظام، فوج کا نظام، اس سے پہلے کوئی فوج کا نظام نہیں تھا۔ اور میپنگ دنیا کی کہ کون سا نقشہ کیسا ہے اور کس کی کہاں تک حکمرانی ہے، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ اس سے پہلے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا دنیا کے پاس اس طرح کے نقشوں کا۔ اور پولیس کا نظام سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر نے قائم کیا۔ اور پوری دنیا میں جتنے یہ سسٹم چل رہے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں، پولیس کے ہوں، ٹریفک کے ہوں، اور نقشہ جات کے ہوں، فوج کے ہوں، وہ حضرت عمر کے قائم کردہ خطے سے ہی مدد لے کر قائم کیے گئے ہیں۔ ہر جگہ سب کی اصل وہی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ 13 ہجری میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت پر آپ قائم ہوئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی الہی اطلاع دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے متواضع مزاج تھے، اور کئی ایک مثالیں ان کے تواضع کی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، حالانکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے، نبی نے گواہی دی تھی ان کے سب سے زیادہ علیم ہونے، علم والا ہونے، اور خود اللہ نے ان کے مشوروں کے مطابق بہت سے آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جس کو قرآن شریف کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ ابی ابن کعب کے پاس چلے جائے، ان کو بڑا علم تھا قرآن کا۔ اور جس کو قرآن کے حلال و حرام کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو وہ معاذ ابن جبل کے پاس چلے جائیں، یہ بڑے فقیہ صحابہ میں شامل ہوتے تھے۔ اور جس کو میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید ابن ثابت کے پاس چلے جائے، کیونکہ ان کے پاس اس کا بڑا علم ہے۔ اور جس کو مال کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے، حالانکہ خود بہت بڑے عالم تھے۔ اور یہ جتنے صحابہ کے نام یہاں لیے حضرت عمر نے، وہ سب علم کے معاملے میں حضرت عمر سے رجوع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تواضع کا یہ حال
کہ بانٹ دیا کہ بھئی فلاں کا علم ان کے پاس اچھا ہے وہاں چلے جاؤ، فلاں فن وہاں چلے جاؤ، فلاں علم وہاں چلے جاؤ. میں ایک آپ لوگوں کا خادم آدمی ہوں، بیت المال میرے پاس ہے تو کچھ مال ہے، اگر مال کی ضرورت ہو تو آؤ، ضرورت مندوں کو مال دے دوں گا. یہ تواضع. اور اسی طریقے سے ایک کلمہ ہے جو بار بار حضرت عمر کہا کرتے تھے، لولا فلان لہلک عمر. کبھی بھی کوئی کام ہوتا اور کوئی صحابی ان کو اچھا مشورہ دے دیتے تو فوراً کہتے کہ آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، آپ کی وجہ سے آج میں بچ گیا ہوں. ایسے کئی ایک واقعات ہیں. مثلا ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا حضرت عمر نے، اور وہ زنا سے حاملہ تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ عورت حاملہ ہے، ابھی سنسار کرنے سے بچہ ضائع ہو جائے گا. یہ سنتے ہی اپنے حکم کو واپس لے لیا اور فوراً فرمایا لولا معاذ لہلک عمر. یہ کہتے ہوئے روتے تھے کہ آج معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک غلط حکم کا فیصلہ جاری ہو جاتا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک اور عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی ان پر کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہوتا، مجنون، نابالغ بچہ اور سوتا ہوا آدمی. ان پر شریعت کا کوئی حکم جاری نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں سنا تو ہے. پھر حضرت علی نے پوچھا کہ پھر کیا بات ہوئی؟ وہ عورت جس کے سنسار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ مجنون ہے. یہ سنتے ہی اپنا حکم واپس لیا اور پھر فوراً وہ اپنا والا جملہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. یعنی اپنی آخرت کی اتنی فکر اور اتنی فکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں کی فہرست دیے تھے، دکھا دیے تھے کہ کون کون منافق ہیں. اور صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر رہے. جس کے نماز جنازہ میں حذیفہ شریک نہیں ہو رہے ہیں سمجھ جاتے تھے کہ منافقین کی فہرست میں نام ہے. اس طرح ان لوگوں نے منافقین کو جان لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی کہ کہیں میرا نام اس فہرست میں شامل تو نہیں ہے. حالانکہ یہ مقام ہے ان کا نبی کے پاس کہ نبی کہہ رہے ہیں لولا نبی لکان عمر، میرے بعد لوکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی. یعنی عمر کے پاس اتنے کوالٹیز ہیں نبوت کے کہ اگر اللہ نبوت کا سلسلہ برقرار رکھتا تو وہ عمر کو نبوت عطا کرتا. ایسا آدمی حضرت حذیفہ سے وقتاً فوقتاً جا کر گزارش کر رہا ہے صرف مجھے یہ بتا دو کہ میرا اس میں نام ہے یا نہیں. کن کن لوگوں کا نام ہے یہ تو میں نہیں جاننا چاہتا، صرف اتنا بتا دو کہ عمر کا نام اس میں ہے یا عمر اس سے پاک. تو ایک دن بہرحال حضرت حذیفہ نے اطمینان دلا دیا کہ امیر المومنین آپ کا نام اس میں نہیں ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے. تو ان کو پھر اطمینان ہوا. تو اپنے آخرت کی، اپنے دین کی اتنی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بڑی زاہدانہ اور ترک دنیا کی زندگی گزاری. بیت المال سے اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر کیا تھا اور سب سے کم آمدنی بھی تھی. اور بڑی آپ کے عدل و انصاف کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. راتوں کو گشت کا ایک عام معمول تھا. لوگوں کی حالتیں دریافت کرنے کے لیے راتوں میں اٹھتے تھے، بھیس بدل کر علاقے میں گشت کرتے تھے. دروازوں کو کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو سنتے تھے. کہیں کوئی خلاف شرع بات سمجھ میں آئی نشاندہی کرتے تھے اور صبح میں پھر اس کے اصلاح کا سامان کرتے تھے. کسی طرح صحابی کو بھیج دیتے تھے، ان کے اصلاح کا سامان کر دیتے. یا ضرورت پڑی کہ بات عقائد کی تک پہنچ رہی ہے تو اپنے دربار میں بلاتے تھے اور تنبیہ کرتے تھے. اور کہیں کچھ معلوم ہو گیا کہ بھائی فاقہ چل رہا ہے تو صبح اٹھ کے ضرورتیں پوری کر دیتے تھے. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں خلافت کے امور کو انجام دیا ہے. دینی خدمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی وسیع رہی ہے. دین میں سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے اور اس کے بعد سنت ہے. یعنی مسائل دینیہ کے متعلق
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، ان دونوں کے متعلق علیحدہ نہایت اختصار کے ساتھ ان کی مسائی جمیلہ یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کے بڑے حریص تھے، لوگوں سے پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے کس قدر شوق تلاوت لوگوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ خود نماز فجر میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ کی قرأت سن کر سیکھ لیں۔ رمضان 14 ہجری میں نماز تراویح کو رائج کیا اور تمام صوبوں کے حکام کو اس کے متعلق فرمان بھیجا کہ اپنے اپنے مقامات میں نماز تراویح کو رواج دیں، اور مدینہ منورہ میں نماز تراویح کے لیے 2 امام مقرر کیے، ایک مردوں کی جماعت کے لیے اور دوسرا عورتوں کی جماعت کے لیے۔ یہ چیزیں حفظ قرآن کے رواج کا بہترین ذریعہ بنی بعد میں۔ تو قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں، اس میں ایک عظیم کارنامہ تراویح کو جماعت کے ساتھ رواج دینا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات اب تو خیر واضح ہو ہی چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح پڑھی تھی، 3 دن تک پڑھی، چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے آپ لوگوں کے ذوق و شوق کو دیکھ کر، اس لیے میں رک گیا اور گھر میں پڑھا، اب آپ لوگ گھر میں پڑھو۔ حضرت عمر کو بھی لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی نبی نے مسجد سے روک دیا تھا، پڑھایا تھا لیکن روک دیا تھا، پھر گھر میں پڑھ لیا تھا، پھر آپ اس کو کیوں شروع فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عمر یہی جواب دیتے کہ نبی نے روکا تھا، وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہی بتایا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور فرض اس وقت تک ہو سکتی تھی جب تک نبی موجود تھے، کیونکہ اس وقت تک وحی آ سکتی تھی۔ اب نبی موجود نہیں ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب وحی نہیں آئے گی، اور آپ خاتم النبیین تھے، کوئی نیا نبی بھی نہیں بنے گا کہ وہ حکم کو تبدیل کرے یا بتائے۔ اب جب وحی نہیں آئے گی، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، تو نبی کا وہ جو خدشہ تھا فرض ہو جائے گی وہ تو ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نبی کی جو خواہش تھی وہ باقی رہ گئی۔ نبی کی خواہش تو مسجد میں پڑھنے ہی کی تھی، اسی لیے 3 دن پڑھایا تھا آ کر۔ تو اب ہم اس خواہش کو پورا کریں گے، برقرار کریں گے، عام کریں گے، یہ کہہ کر حضرت عمر نے باضابطہ حکم دیا تھا۔ تو یہ تو ایک دلیل عقلی۔ دلیل نقلی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا بتایا ہوا طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے، میرے خلفاء راشدین کا بتایا ہوا طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو کیا ہم ان کے ایمان پر کوئی شک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز گڑھ لی ہے؟ اگر اب بھی ہم کو اس سلسلے میں اطمینان نہیں ہے تو دراصل ہم کو حضرت عمر فاروق کی شخصیت پر اطمینان ہے۔ تو یہ ایمان کے تانے بانے وہاں جا کر ملتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی عمر جہاں ہو وہاں کفر جمع نہیں ہو سکتا، شیطان کا وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا۔ تو عمر کے حوالے سے جن جن کو خدشات ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں شیطنت ہوتی ہے، اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر پیمانہ ہے حق کا اصل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فیصلہ قرآن کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ بنا ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا مضبوط ذریعے کے طور پر۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا۔ یہ سب فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ ابو لولو نامی ایک یہودی غلام تھا، نماز کی امامت کے دوران اپنے نظام کے مطابق جو دشمنان اسلام نے اس کو بتایا تھا پہنچا، حضرت امامت فرما رہے تھے، خنجر بھونکنی شروع کی، آپ وہیں پر گرے اور لوگوں کے نماز میں ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اور اس دوران 2-3 صحابہ نے روکنے کی کوشش کی تو ان پر بھی حملے کیے، بالآخر وہ خود اپنے آپ پر حملہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر خوب زخمی ہوئے، اور
اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ مختصر حال آپ کی شہادت کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی، اس کی تدویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو ابتدا میں کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ پورا ہوا اور اب گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں، قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو مجھے دنیا سے اٹھا لیجیے۔ اس کے بعد مدینے میں پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درے سے جگاتے جاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ ہی کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو نے، جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ آپ کے شکم میں 3 زخم اس خنجر کے لگائے، جس سے آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے بڑھ کر آپ کی جگہ پر امامت کے فرائض انجام دیے اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھی، نکل جانا آسان نہیں تھا، لہذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کیا۔ اس طرح 13 صحابی اور زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جاں بحق بھی ہو گئے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اتنا بڑا عظیم الشان واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی۔ نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم کو لوگ اٹھا کر ان کے مکان پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو لولو مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز سے کہی کہ باہر تک آواز گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت عطا فرمائی۔ یہ ابو لولو ایک مرتبہ حضرت فاروق کی خدمت میں یہ شکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر محصول یعنی ٹیکس زیادہ باندھا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجیے۔ آپ نے ٹیکس کی مقدار دریافت کی اور پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کا کرنے والا عرب میں تیرے سوا کوئی نہیں، لہذا یہ محصول کام کے لحاظ سے زائد نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دیجیے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے ایسی عمدہ چکی بنا دوں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ تو وہ چکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کی چکی ہی تھی۔ بہرحال 27 ذی الحجہ کو بروز چہارشنبہ زخمی ہوئے تھے اور 5ویں دن یکم محرم کو بروز یکشنبہ بعمر 63 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ رحلت فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت عمر کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اور جو خدمات انہوں نے دین کی خاطر کی ہے اور نبی کا جو ساتھ دیا ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔